السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک میں۔ اس وقت موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب۔ ناظرین، ملک میں ہیجانی کیفیت میں نہ تو سیاست کو قرار آ رہا ہے نہ ہی استحکام۔ بظاہر نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں لیکن سیاسی بے چینی کا خاتمہ نظر نہیں آ رہا۔ اس سیاسی بے چینی کا خاتمہ کب اور کیسے ممکن ہوگا، اسی پر ہم آج بات کریں گے۔ ایاز صاحب، یہ غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ کب اور کیسے چھٹیں گے؟ کل ہم کہہ رہے تھے سب کچھ ٹھیک ہے، مرضی و منشا آپ کی ہو رہی ہے، جو حکم جناب کا ہوتا ہے وہ صادر ہو رہا ہے اور ہم فرما بردار ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلا نہیں اور ہم نے تابعداری پہلے دکھا دی، تو پھر فکر کیا رہ گئی ہے؟ اب آگے کیا ہونا ہے اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو آپ سے پوچھتے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ میدان بھی آپ کا، گھوڑے آپ کے دوڑائے آپ نے، بالکل ٹھیک، اب تک آپ کی حکمت عملی کامیاب رہی، داد دینی چاہیے آپ کی عقل اور فراست کو۔ آگے کیا کرنا ہے وہ تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے۔ مجھے تو اس وقت جو ہے جو ایک وہ امید کی کرن نظر آتی ہے، یہ جو آپ جس سے آپ وہ چسکے نہیں لیتے آپ روز کہ یہ فلانا چلا گیا، وہ چودھری پرویز الہی کب جا رہے ہیں، اچھا وہ ابھی تک نہیں گئے، پر داد دینی پڑے گی۔ وہ جو خواتین ہیں کوٹ لکھپت میں، وہ جو صنم جاوید اور طیبہ راجہ اور ایک آدھ اور ہیں، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد، یہ تو ان مردوں سے زیادہ مطلب بڑی بہادر نکلی۔ کیا بات ہے، مطلب ایک کوئی آدمی کو سٹینڈ تو لینا، جیسے بھی حالات ہوں، حالات ہوتے ہیں، نامصائب حالات ہوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی ایسے یہ کیا کہ تنکوں کی طرح ایک جا رہا ہے دوسرا جا رہا ہے فلانا، اور اس پہ یہ سوچنے پہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ، کیسی بارات اکٹھی کی گئی تھی جو طوفان کا ایک جھونکا بھی برداشت نہ سہ سکے۔ جو مرضی آپ کرتے رہیں، کتنی ہوتی ہے وہ، کس کا وہ شعر ہے کہ شام پتہ نہیں کیسی ہے لیکن شام ہی تو ہے، گزر جائے گی شام جو ہے رات تو نہیں رہتی۔ تو یہ یہاں پہ ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان کا ہمیں دیکھیے، ہمیں جو ریل فکر ہے کہ مستقبل کا آگے کسی کے پاس کوئی خاکہ ہو، حالات جتنے بھی خراب ہوں، لیکن ایک آدمی کہے کہ دیکھیں یہ ہے۔ ہم یہ جو یہاں پہ پاکستان میں اصطلاح نہیں استعمال کرتے، لانگ مارچ، جو چائنیز لانگ مارچ ایکچول تھی، اس کے اگر آپ رودات پڑھیں تو وہ ناقابل یقین ہے، لیکن ان کا تھا کہ وہاں جائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ یہاں پہ ہمیں کوئی بتائے تو صحیح نا۔ ہم نے آپ کے فرمان جو ہے، آپ کا جو احکامات ہیں، وہ ہم نے سر پہ رکھے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سب کچھ ہم نے وہ کیا۔ کمرہ ہے، چھوٹا کمرہ ہے، اس میں ایک ہاتھی ہے، ہم ہاتھی کا اس کی وہ موجودگی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ احکام وقت یہی ہے، وہ بھی ہم نے کر لیا۔ آپ ہمیں اندھیرے میں اس کہیں کہ یہ ہاتھی کو ہاتھ لگا کے بتائیں کیا ہے، ہم کہہ دیں گے یہ کوئی بکری لگتی ہے، ہم سب کچھ کر دیں گے، پر آگے ہمیں کوئی بتائے تو صحیح نا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں مستقبل واضح نہیں، آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ اس کا جواب ہے سلمان صاحب کسی کے پاس؟ ملک کا سیاسی مستقبل کب واضح ہوگا؟ دیکھیں، ملک کا سیاسی مستقبل کس نے واضح کرنا ہے، اور اس طرح کی بے یقینی، مایوسی اور بے چینی کی کیفیت میں رہنمائی کا فریضہ کن کے پاس ہوتا ہے؟ سیاستدانوں کے پاس۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کے حالات اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ایک مایوسی کی کیفیت ہے؟ ایک اچھی بات ابھی کی گئی کہ مایوسی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ بات ہم ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں خواتین کو۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، میں پہلے بھی یہاں پر کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو جب مردانگی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو مردانہ وار مقابلہ جو ہے وہ خواتین کرتی نظر آتی ہے۔ فاطمہ جلا ہے، نسیم علی خان ہے، بے نظیر بھٹو صاحب، نصرت بھٹو صاحب ہیں، کلثوم نواز ہے، مریم نواز شریف ہے، اور اب بھی جو یہ کہا گیا ہے کہ بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ وہ بھی کسی کی ماں، بہن اور بیٹی ہیں،
اور جنہیں مردانگی دکھانا چاہیے تھی وہ کہاں چلے گئے، اور جیسے کہا جا رہا تھا اور جس لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ کیا پاکستان کے سیاسی کارکنوں کو اس لیے تیار کیا جاتا ہے، دیکھیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے، مایوسی کو راستہ بناتی ہے۔ یہ ساری صورتحال یہاں پر پہنچانے کے ذمہ دار تو اہل سیاست ہیں۔ البتہ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ جی آگے کی طرف کیسے بڑھا جائے گا، تو اس میں بھی جو کنسنسس نظر آ رہا ہے وہ تو اسی بات پہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت کو چلنا ہے اور انتخابات کی طرف پیش رفت ہونی ہے تو ایک کنسنسس ضرور کرنا پڑے گا، اور اب صرف کنسنسس پولیٹیکل فورسز کے درمیان نہیں ہوگا، سٹیک ہولڈرز کے درمیان۔ دیکھیں یہ تجاویز سارے دیتے نظر آتے ہیں، خود شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ قومی نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور جس شخص کو مجبور کیا جا رہا تھا، بات یہ کہ اسی پروگرام میں آج سے 2-3 ہفتے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 3 نکات پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، الیکشن کی ڈیٹ نہیں تھی مل رہی، اب ڈائیلاگ کی گنجائش ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ آپ آگے جا ہی نہیں سکتے۔ بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی آپ اپنی مرضی کے فیصلے پاکستان میں مسلط کر سکیں گے، تو نہ کوئی پولیٹیشین ایسا ہے نہ کوئی ادارہ ایسا ہے کہ پاکستان نے تو ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاسی تاریخ لکھی جائے گی اور پاکستان کے حالات کا ذکر ہوگا تو پھر اس لیڈرشپ کا بھی ذکر ہوگا کہ جنہوں نے قوم اور عوام کے مسائل، ملک کے مسائل حل کرنے کی بجائے ملک کو ایک ایسی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر نہ معاشی استحکام ممکن ہے نہ سیاسی استحکام ممکن ہے، اور گیند جو ہے سیاستدانوں کی کورٹ میں ہے۔ بات یہ کہ اگر اب بھی انہوں نے نوشتہ دیوار نہ پڑھا اور پاکستان کے جو جمہوری مستقبل ہے اس کے حوالے سے سنجیدگی اختیار نہ کی تو پھر پاکستان میں جمہوریت ایک خواب ہی رہے گا۔ ویسے تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بھی ہے، جمہوری عمل بھی ہے، جمہوری ادارے بھی ہیں، لیکن 22 کروڑ عوام جو انہیں منتخب کرتے ہیں ان کی جھولی میں کچھ نہیں، ان کا چولہا بجھ رہا ہے، ان کا روزگار ختم ہو رہا ہے۔ لیکن سیاستدانوں کی سنجیدگی کا عالم ہم دیکھ رہے ہیں، حکومت نے ڈائیلاگ کی پیشکش کو تو یکسر مسترد کر دیا، جبکہ حماد اظہر کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ اصل فیصلہ سازوں سے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب سیاسی لحاظ سے مستقبل کا خاکہ کیا ہوگا؟ دیکھیے مستقبل کا خاکہ تو اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ سچ بولنے کی عادت اپنا لیں۔ اگر آپ نے سچ نہیں بولنا تو پھر کیا آپ مستقبل کا خاکہ دیں؟ ویسے بھی ہمارے ہاں مستقبل کے خاکے کی تو کوئی سوچتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو صبح سے شام کی پالیسی ہوتی ہے، آج کا دن گزر گیا، اللہ کا شکر ہے، کل صبح اٹھیں گے دیکھا جائے گا۔ اس وقت ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کی سیاست اور اقتصادیات کدھر کو جائے گی۔ صرف یہ ہے کہ اس کا جواب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہیں۔ گورنمنٹ سے ہیں تو ہمیں اقتصادیات کی بڑی اچھی خبریں سنائی جا رہی ہیں، پاکستان کی اقتصادیات بہت بہتر ہونے والی ہوگی، ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایک اور چیز نوٹ نہیں کی، آج کے ایک اخبار میں یا ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ میں ہو، میری تو نظر ایک میں پڑی، ایک ہاف پیج کا اشتہار چھپا ہوا ہے کہ لوکل گورنمنٹ، پنجاب لوکل گورنمنٹ 2023 کے انتخابات کے بارے میں، اور اس سے جو ہے وہی خیال پیدا ہوا کہ ماضی میں بھی ہم یہ تجربے کرتے ہیں، قومی انتخابات جب قریب آتے ہیں تو قومی انتخابات کو پیچھے کر کے پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہم کراتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ کرائے ہیں، اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہسٹری کا۔ تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن پہلے ہو جائیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جن کے پاس جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں پہلے وہ کلیئر ہو جائیں کہ اس ملک کو کدھر لے جانا ہے، اس کے بعد ہم جیسے لوگ یا عام آدمی جو ہے وہ کسی کھاتے میں آئے گا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ عوام کے پاس نہیں ہے، وہ صاحبان اختیار و اقتدار کے پاس ہے، اور وہ جس میں سیاستدان بھی ہیں اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اگر فیصلہ کر لیں گے، کوئی آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں گے، تب تو معاملے کچھ یقین پیدا ہو جائے گا، ورنہ یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ ہماری مشکلات میں اضافہ کرے گی۔ ہمارے لیے ایک مشکل وقت جو ہے اس ڈوریشن کو کم کرنا ہے، اور اس ڈوریشن کو کم اسی وقت کیا جا سکتا ہے، مشکل ڈوریشن کو، جب آپ سیاسی معاملات پہ ڈائیلاگ کر کے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بات ہی نہیں کرنی یا بات کے لیے اس وقت فوری طور پہ تیاری نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وقت گزر جاتا ہے،
ملک چلتے رہتے ہیں، ہم نے بہت سے ملکوں کی تاریخ پڑھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے حل. ڈائلاگ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کے اندر یا کسی بھی جگہ. اگر آپ سیاست میں بلیو کرتے ہیں، اگر آپ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، اگر آپ آئین میں بلیو کرتے ہیں تو ڈائلاگ ہی ایک راستہ ہے. اور اس میں اور ڈائلاگ اسی وقت ممکن ہوگا جب سچ بولنے کی عادت پیدا کر لیں گے، جب سچ حقیقت کو حقیقت ماننے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک مصنوعی دنیا بنائی ہوئی ہے، اس میں آپ رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، گزارا ہو ہی جاتا ہے. صبح اچھی ہو یا بری ہو، وقت نکل جاتا ہے. ہم نے تو بہت سے اچھے برے وقت دیکھے ہیں ماضی میں بھی. یہ بھی گزر جائے گا، اللہ کا کرم آئے گا، ہماری بہتری ہو جائے گی. لیکن اچھے کی امید رکھنی چاہیے. صافی صاحب، ملک میں جمہوریت اور سیاست کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور جو بحرانی کیفیت ہے، ہمارے سیاستدانوں کے پاس حل ہے اس کا؟ مریم، آپ بھی مشکل سوالات آج کل چن چن کے لاتی ہے اور ساتھ میں آپ اس پہ قدغنیں بھی لگاتی ہیں کہ یہ بھی نہیں کہنا، وہ بھی نہیں کہنا. اس کے لیے پھر میرے خیال میں وہی ہے کہ پاکستانی سیاست پہ اگر آپ تبصرہ چاہتی ہے تو نکے دے ابا، جاٹو، پٹانو، سکھو، ان کے لطیفوں پہ آپ گزارا کرے، ان کو پڑھا کرے، ان کو سنا کرے، ان سے کچھ سبق حاصل کیا کرے. شاید آپ کو پاکستانی سیاست کی کوئی سمت سمجھ آ جائے. ہمیں تو اس وقت کم از کم مجھے جو میری ناقص ایک عقل ہے اس کے مطابق تو کوئی سمت ہمیں پاکستانی سیاست کی اس وقت نظر نہیں آ رہی. حالات ٹھیک نہج پہ نہیں جا رہے. ایک جماعت جو ہے جو انقلابی جماعت کہلاتی تھی، وہ ان کے لیے بھی حالات بالکل سازگار نہیں ہیں. اور ابو قاسم صاحب جو ہے وہ بھی شدید مشکلات کا ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مزید مشکلات کا اندیشہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہم اگر زندگی رہی اور 25 مئی کے بعد اگر دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کا موقع ملے گا تو صورتحال یکسر تبدیل ہوگی اور جو ان کے مداحین ہیں ان کو مزید مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ میں ان کے لیے جو ان کے ساتھ جو ان کے فدائین ہیں ان کے ساتھ تو ہے ہی ایک زیادتی، لیکن جو ایک عام ووٹر ہے ان کی مایوسی مزید بڑھ جائے گی آنے والے دنوں میں. کم از کم یہ مئی کا مہینہ جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ آزمائشوں کا مہینہ ہے. اور ابھی خواتین کا ذکر کیا گیا تو خواتین نے، ہم پتہ نہیں کیوں خواتین کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. ہمیشہ سے اس خطے کی تاریخ رہی ہے. آپ بلوچ تاریخ اٹھائے، آپ پنجاب کی تاریخ اٹھائے، آپ پشتون تاریخ اٹھائے، اس میں ہمیشہ سے جب مردوں سے کچھ نہیں بنا ہے تو پھر خواتین مرد میدان میں آئے ہیں. اور پشتو کا مشہور ایک ٹپا ہے کہ دسڑو نہ پورا نشوا گران وطنہ جنہ کے بدی گٹینا، یعنی اگر مردوں سے نہیں بن سکا تو پیارے وطن کی حفاظت کے لیے جو ہے لڑکیاں جو ہے وہ اپنی قوت اور اپنی طاقت اور اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. تو ایک تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا فیکٹر جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں موجودہ حالات میں ہم ان کی ستائش کرنے پہ مجبور ہے. لیکن اوورآل جو پاکستانی سیاست کا جو ایک منظرنامہ ہے وہ مایوس کن ہے. اور جو ابو قاسم جو ہے پروجیکٹ وہ پاکستان کا سب سے میرے خیال میں مختصر ترین پروجیکٹ تھا جو 10-12 سال سے کم کے عرصے میں ختم ہونے کو ہے، اپنی طبیعی موت مرنے کے قریب ہے. یوں تو یحییٰ خان سے لے کر مشرف تک اور موجودہ رجیم تک مختلف اوقات میں کبھی ریاست سیاست جو ہے سے بالاتر ہو جاتی ہے، کبھی تبدیلی اور کبھی سب سے پہلے پاکستان، کبھی آزادی، کبھی انقلاب، اس قسم کے پروجیکٹ آتے رہتے ہیں. لیکن یہ پروجیکٹ جتنی تیز رفتاری اور برق رفتاری سے ہم پہ مسلط ہوا تھا اسی تیز رفتاری اور برق رفتاری سے اپنی موت کی جانب گامزن ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو صورتحال ہے وہ ہمیں زیادہ اسٹیبل دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے، لیکن سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اس پروجیکٹ کے خاتمے کے بعد جو نئی سیاسی صف بندی ہونی ہے وہ کیسی ہوگی؟ یہ میں اگلے سیگمنٹ میں آپ سے سوال کروں گی. لیکن اس سے پہلے ایاز صاحب، آپ سیاست کا حصہ رہ چکے ہیں اور بڑے بڑے سیاستدان آپ کے دوست بھی ہیں. ایسا کیوں ہے کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ جب بھی ڈائلاگ کی بات ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ تیسری قوت کی طرف. غلط ہے.
सियासतदानों पे आप सारा बोझ ना करें। अहकामात कहाँ से आ रहे हैं? सियासतदानों से आ रहे हैं। चला कौन रहा है? आपको पता है, हमें पता है। बसद अदब मैं कहूँगा, डायलॉग का 0/0 चांस भी नहीं है। जब आपका नस्बुल ऐन हो कि आपने आगे को जाना है, पर अपना जो टारगेट है, अपना दुश्मन को आपने क्रश करना है, आपका आइंदा का सारा लाया अमल इस पे मुहित है कि आपका दुश्मन क्रश हो, तो वहाँ पे डायलॉग क्या रह जाता है? और मुझे 2-3 मिसालें पाकिस्तानी तारीख से देने दें। अयूब खान आए, जो उससे पहले जनरेशन था सियासतदानों का, उनसे उन्होंने डायलॉग नहीं की, उनको उन्होंने मैदान से निकाल दिया एब्डो के ज़रिए। वो पुरानी सारी जनरेशन को निकाल दिया। जब क्या कहते हैं ये आए ज़िया-उल हक आए, तो पीपल्स पार्टी से कोई डायलॉग नहीं हुआ था। उन्होंने पूरी पीपल्स पार्टी को सियासी मैदान से हटाया और अपना एक्सपेरिमेंट और ढांचा फिर खड़ा किया। मुशर्रफ ने कोई डायलॉग नवाज शरीफ साहब से नहीं किया था। वो एक हिस्सा था कि यहाँ से जाएं, वो खुद जाने को तैयार नहीं थे, बेताब थे। 100 सूटकेस लेकर वो जहाज पे गए और बड़ा वो गए और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट खड़ा किया। ये जो आप कहा, अलबत्ता ये जो आप कह रही हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ और इन्होंने तो साफ़ी साहब हमारे मुतहर्रिक साथी, जो इन्होंने तो जनाजा फातिहा पहले ही पढ़ दिया है, ऐसे नहीं होता। वो भी जो गए थे वो भी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे। पीपल्स पार्टी को हटाया था, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे। 100 सूटकेस के साथ हमारे वहाँ गए थे सरूर पैलेस में, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए थे। तो ये आप कैसे कह सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ख़त्म हो गया है? भाई ऐसे ख़त्म हो गया है तो फिर रोना किसका है? फिर बल्दियाती इंतखाब ना कराएं ना, जनरल इलेक्शन कर लें। जनरल इलेक्शन उफक पे दूर दूर नज़र नहीं आ रहे, दूरबीनें आप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा कुछ करने के बावजूद वो आपका वो जो है ये और वो बात करना और चेहरे का वो जो है रोब और तमाम सारा कुछ, लेकिन बील में दिल धड़का लगा हुआ है कि कुछ हमने कुछ और किया तो पता नहीं कुछ और हो जाएगा। यहाँ भी जानते हैं, जो फातिहा पढ़ने के लिए यहाँ पे रोज़ फातिहा पढ़ते, वो तो हो गया। हम हाथ उठा के उनका पता नहीं उनके वो क्या बुलंद हो, मर्तबात वो बुलंद हो, उनको भी पता है कि ऐसी बात नहीं है। और ऐसी बात है ये जो है, जो इतनी फ्रंटियर के बारे में है, तो फिर क्या है भाई, पे बात क्या है? या तो आप कहें ना, एक चीज़ मैं कहूँगा, या तो आप कहें पूरी पख्तून कौम जो है मतलब पागलों पे मुश्तमिल है, दिमाग नहीं है, फिर तो हम सब कुछ है। भाई क्या बाशऊर है, वो है, उनकी अपनी राय है, किए जा रहे हैं आप। पता नहीं कभी फरमान जारी कर देते हैं, कभी फातिहा पढ़ देते हैं, कभी कहते हैं वो जिसमें आप भी शामिल हो जाती। ये तो एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। भाई ख़त्म हो गया है तो फिर रोना क्या है? मैंने सवाल उठाया, ये जो है यहाँ पे अब क्या कहते हैं वो सर्वे का रिपोर्ट रोज यहाँ तैयार हो जाती है। जितनी जल्दी मकबूलियत आती है इतनी मकबूल जल्दी चली जाती है। और भाई आपने कोई परखा है, कोई तराजू लगाए, तराजू लगाए तो सही ना। मैदान में आने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, कोई फलाने से बात कर रहा है, कोई फलाने से बात कर रहा है, जाना यहाँ है, लेकिन कभी दाएं कभी बाएं कि ये जो हकीकत है इससे सामना तो ना आप करना कह रहे हैं पड़े। मैदान सजाएं तो सही, तो पता चल जाएगा मकबूलियत है या नहीं। और डायलॉग 0/0 चांस अयाज साहब के मुताबिक। देखें, अभी पाकिस्तान की सियासी तारीख का हवाला दिया गया, अयूब खान, जनरल मुशर्रफ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस किस हद तक मजबूत रहीं, और ख़ास तौर पे देखें बड़ी तल्ख बात है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ मजबूत नहीं बनी, और हुकूमत में आने के लिए जो बेचैन क़यादतें हैं वो आवाम का रुख नहीं करती। वो भाग के, अभी जो कहा गया कि जी वो कहते हैं कि हम सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम उनसे करेंगे, कि उन्हें यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा, इसलिए कि वहाँ से आए थे। और फिर उन्होंने मुल्क के अंदर क्या किया कि सियासतदान जब गमलों में उगते हों और उनको परवरिश करके ला के मस्जिद इक़्तिदार पे बिठाया जाए,
اور یہ پتہ نہ ہو کہ ان لوگوں کا طرز عمل سیاسی نہیں ہے، ان سے ملک اور قوم کو خطرہ ہے. خطرہ یہاں پر میں آپ کو مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ جناب جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ تیاریاں خطرناک ہیں. پاکستان کی نوجوان نسل کا بڑا مسئلہ بے روزگاری تھا، ان کو سیاسی پروسیس کے اندر شامل کرنا تھا. جب ٹیک آف ہوا تھا تو یہی کہا گیا تھا کہ میں سیاست اور میں سچ بولوں گا. اور جناب آپ کے سچ کی بات کوئی ایک بات ایسی بتا دیں جو آپ اپوزیشن میں کہتے ہوں اور حکومت میں آ کے آپ نے پوری کی ہو کہ یہ ہے بہت بڑا المیہ کہ جو آپ کہتے گئے جو آپ کہتے گئے اور باقی بیٹھ کے اگر ماضی چھوڑیں آگے کی ماضی نہیں آگے کی بات کر لیں نا، آگے کی بات کر لیں. ابھی انہوں نے خود کہا کہ معاملہ خواتین پہ آ گیا ہے. اسی جگہ پہ آج سے 3 ہفتے پہلے یہاں پر مکے دکھا کے کہا جا رہا تھا کہ جی عوام کی قوت. بھائی وہ کہاں گئی عوام کی قوت؟ کہاں گئی وہ سیاسی قوت؟ ابھی پچھلے ہفتے بیٹھ کے کہا گیا جی وہ جو تحریک انصاف کے اصل لوگ ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں. اور جناب وہ تو گھنٹوں بھی نہیں کھڑے ہوئے. جعلی کام جعلی ہوتا ہے. اور بات یہ کہ یہ جعلی کام کیسے تھا یہ آپ سارا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ یہاں پر جو بتایا جاتا تھا کہ کس طرح لا کے آپ نے شامل کروائے اور پھر مسلط اقتدار پہ. بات یہ کہ اس وقت پاکستان کی ایک جماعت کمزور نہیں ہو رہی، پاکستان کی سیاست کو دھچکا لگا ہے. کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی ایک سیاسی قوت اپنے مضمون مقاصد کے تحت پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں پہ چڑھ دوڑے گی. کیا یہ دشمن کا کھیل نہیں تھا جو پاکستان میں کھیلا گیا اور ہم انہیں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں سیاسی قوتیں ملک میں کیوں مضبوط نہیں ہو سکی؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ بلیم گیم سے نکلنا پڑے گا کہ ہم جو ہے بجائے اس کے کہ مسئلے کا حل ڈھونڈیں، ہم الزام اپنے مخالف پہ ڈالنے کا بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بلیم گیم کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا. اور ڈائلاگ اسی وقت بامعنی ہو سکتا ہے جب جو کہ سیاسی عمل میں ایک کردار ادا کرتے ہیں، جو سیاسی عمل میں بامعنی ہیں، چاہے وہ آپ ان کو کوئی لیبل دے دیں، سیاستدان کا دے دیں یا اداروں کا دے دیں، ان سب کا مرضی اس میں جب تک شامل نہیں ہوگی، رضامندی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکے گا. 2 ہی طریقے ہیں نا اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو صاحبان اختیار و اقتدار ہیں وہ اپنی مرضی کا نظام نافذ کر دیں. لیکن ماضی میں ہم نے نظام نافذ کیے ہیں، وقتی طور پہ تو مسئلے حل ہوئے ہیں. دیکھیے ایوب کے زمانے میں کنونشن مسلم لیگ بنی، پھر یحییٰ خان نے ایک پارٹی کو ایک سائٹ پہ کر دیا، اس کا ہمیں پتہ ہے. پھر ضیاء الحق نے بھی جو ہے 85 کے ذریعے ایک لیڈرشپ کو آگے لائے. وقتی مسئلہ حل ہو گیا لیکن لانگ ٹرم میں وہ معاملہ وہیں پھنس گیا. مشرف نے بھی یہی کام کیا اور یہی نسخہ آزمایا لیکن لانگ رن میں اس کا سلوشن نہیں ملا. پھر ان سب نے لوکل گورنمنٹ کو استعمال کیا کہ ہم ایک نئی قیادت لائیں گے اور ٹیمپریچر اندازہ لگانے کے لیے. لیکن وہ جو ایوب کی لوکل گورنمنٹ تھی یا ضیاء الحق کے لوکل گورنمنٹ تھی یا مشرف کی لوکل گورنمنٹ تھی، الٹیمیٹلی مسئلہ حل نہیں ہوا. مسئلہ اسی وقت حل ہوگا جب آپ آئین کی بالادستی کو قبول کریں، ٹھیک ہے، آپ اصول کے مطابق چلیں اور سچ بولیں کہ اس وقت حقیقت کیا ہے پاکستان کی سیاست کی، پھر ہی آپ مسئلے کا حل نکالیں گے. لیکن چونکہ یہ اس وقت ممکن نہیں ہے تو لہٰذا میرے نزدیک کوئی حل پاکستان کے مسئلے کا اویلیبل نہیں ہے. حل نظر نہیں آ رہا. صافی صاحب آپ کی نظر میں کوئی حل ہے؟ سیاسی مسائل کیسے حل ہوں گے؟ جی وہ حل تو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو سرکار نے جو حکم صادر فرمایا کہ کیا پشتون سارے پاگل ہے یا سارے مجنون ہو گئے جو ابو قاسم صاحب کے عشق میں، تو میں بتانا چاہوں گا چلے لسٹ سرکار ہی خود ہی ترتیب دے دے. مجھے یہ بتائے کیا یہ جو منظور پشتون ہے یہ پشتون ہے، یہ پاگل ہے کہ نہیں، یہ صاحب عقل ہے. علی وزیر کے بارے میں تو کبھی میں نے کچھ اس طرح کی باتیں نہیں سنی. یہ حنیف پشتون کی جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں سالوں سے جیل میں ہے، اس کے بارے میں تو کسی نے نہیں جانا.
پرویز خٹک جو کل گئے ہیں وہ کیا صاحب عقل ہو گئے کہ نہیں وہ مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے خان کو جنہوں نے ساتھ چھوڑا؟ جو شاہ فرمان نافرمان ہونے والے ہیں اس کے بارے میں میری سرکار کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ آفتاب شرپاؤ، یہ اسفندیار، یہ محمود خان اچکزے، یہ کون ہے؟ یہ پاگل ہے کہ صاحب عقل ہے؟ یہ مولانا فضل الرحمان کیا پشتون نہیں ہے؟ اچھا ان کو بھی چھوڑے جی، جو خان صاحب کے بڑے قریبی جن کے ساتھ روابط رہے تھے، جو ان کے ساتھ ان کی ایک سیاسی یا جو ان کی نظریاتی ایک وابستگی تھی، مجھے ان کے بارے میں بتائیں۔ یہ جو مفتی نور ولی ہے یہ کیا پاگل ہے کہ نہیں؟ ان کا یہ صاحب عقل ہے؟ اس سے پہلے حکیم اللہ بھی ایک گزرے تھے، ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیں۔ یہ جو فضل اللہ تھے یہ بھی پشتون تھے۔ کبھی خیال اس وقت ان مجنونوں کے بارے میں بھی ہماری سرکار کو آیا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں پشتونوں کے ساتھ اور پورے پاکستان کے ساتھ، ابھی جا کے پشتونوں کو آپ ہر لڑائی میں کیوں جونکتے ہیں؟ جب آپ کو مذہب کی لڑائی لڑنی ہو تو بھی ہم حاضر اور ہماری سرزمین حاضر، جب آپ نے سیاسی لڑائی لڑنی ہو تو بھی آپ وہاں کا رخ کرتے۔ بھئی اتنا بڑا پنجاب، اتنا بڑا سندھ، اتنا بڑا بلوچستان، آپ اپنی سیاسی لڑائی وہاں پہ لڑے جہاں پہ بندیاں ہوں گی۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد ہمیں واپس آنا ہے۔ تو سیاسی قیادتوں نے جو لاہور میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، نئی صف بندی کیسی ہوگی، اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک میں اس وقت سیاستدان نئی صف بندیوں میں مصروف ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آصف علی زرداری لاہور میں موجود ہیں، جہانگیر ترین جوڑ توڑ میں مصروف ہیں اور چودھری سرور قاف لیگ میں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو نئی سیاسی صف بندی کیسی ہوگی اور کیا کوئی نئی بڑی پارٹی بننے جا رہی ہے یا چھوٹے چھوٹے گروپس بنیں گے؟ عوام کو ان کی پذیرائی حاصل ہوگی یا نہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ تو ایاز صاحب، آصف زرداری کا لاہور میں پڑاؤ اور جہانگیر ترین کا اس حد تک ایکٹیو ہو جانا، سیاسی منظرنامے میں ان کی سپیس کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہاتھی تھا بیچ میں اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کو یقین ہے یا یقین دلایا گیا ہے کہ وہ تو بالکل سائٹ پہ ہیں، اب میدان آپ کا ہے، وہ بیچ میں اپنا سپیس بنا رہے ہیں۔ یہاں تو وہ سچویشن بن رہی ہے جو 71 میں ایسٹ پاکستان میں بنی تھی۔ سارے 169 ممبرز ڈسکوالیفائی ہو گئے، بائی الیکشنز ہوئیں جس میں جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا مشرقی پاکستان میں، کوئی 20 سیٹیں جیت رہا ہے، کوئی 30 سیٹیں جیت رہا ہے، کوئی 40 جیت رہا ہے۔ اب جب یہاں پہ جو ہے سب کچھ یہ انجینئرنگ جو ہے ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اور وہ اپنی سپیس بنا رہے ہیں۔ ایک میں منطق پہ ویسے حیران ہوں کہ مقبولیت یہ فلانا تھی، یہ بھائی یہاں پہ سیاسی میدان میں ہم نے بزکشی کھیلنی ہے، تشدد کرنا ہے، یا میرے خیال جمہوریتوں میں ایک ہی راستہ ہوتا ہے الیکشن کا۔ جب آپ الیکشن نہیں کرانے کی پوزیشن میں، کرانے سے آپ کو ڈر ہے، خوف ہے، دل آپ کا وسوسوں میں گھرا ہوا ہے، تو پھر پاپولیرٹی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو کرنا چاہیے یا تو میدان میں آئیں، میدان میں جب نہیں آ سکتے تو پھر یہ کنگز پارٹیز بنتی رہتی ہے، کنگ پارٹی اے، کنگ پارٹی بی، کنگ پارٹی فلانی، یہ اپنی اپنی وہاں پہ بساط بنانے کی، اپنا اپنا خیمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پر وہاں پہ ان کا سیاسی حقیقت تو نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں گی؟ سلمان صاحب، آصف علی زرداری اور جہانگیر ترین، ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو درست ہے کہ پاکستان کی جو ریئل پولیٹیکل فورسز ہیں، آپ انہیں سیاسی میدان میں تو شکست دے سکتے ہیں، آپ اس طرح شکست دے نہیں سکتے۔ اور یہاں پر ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہمارا بھی ایک ماضی ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابی تاریخ میں جب بھی آپ نے جعلی بنیادوں پہ یا چور دروازوں سے پولیٹیکل فورسز کو لا کر سلمان صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। अचानक ब्रेक पर जाना पड़ा। सलमान साहब, वक्त कम है, परवेज़ इलाही साहब की कोई जगह बनती नज़र आ रही है आपको नई सफ बंदी में? देखें मरियम, दो बातें। एक तो हम बात कर रहे थे कि इंतखाबी मैदान में जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सारी एक मैनेजमेंट शुरू है, लेकिन बिल आखिर पॉलिटिकल फोर्सेस ही सर्वाइव करती हैं। जहाँ तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, एक रोज़ पहले भी ज़माने, बल्कि वो मुकदमा ही ख़त्म कर दिया गया, आज भी 2 मुकदमात में अगर बरी कर दिया गया है, तो ये चैलेंज है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये मुकदमात बनाए थे। इसका मतलब फिर एम्बेरसमेंट तो किसी की हो रही है ना, ये सारा कुछ किसी प्लान का हिस्सा है। बहरहाल ये मुकदमात में उनकी जो बरीयत है, ये मुकदमात बनाने वालों के लिए चैलेंज और सबके लिए लम्हा फिक्री है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आसिफ अली जरदारी साहब का लाहौर में क़याम किस हद तक नतीजा खेज हो सकता है, और जहांगीर तरीन ग्रुप किस हद तक एक्टिव दिखाई दे रहा है? देखिए, ये कोशिश यही कर रहे हैं ना कि जो पंछी एक शाख से उड़े हैं वो उनको अपनी शाखों पे बैठाना चाहते हैं। उनका ख्याल ये है कि ये चूँकि कुछ लोग इलेक्टेबल हैं तो उससे शायद उनकी सीटों में इजाफा हो जाएगा, लेकिन इतना चेंज की हमें उम्मीद नहीं है कि जो बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस पंजाब में है, पंजाब में जो बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस है उसमें कमी तो आ सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अंदर कोई नई पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज कर सकती है। इस वक्त ये ज़रूर है कि जो 2 बड़ी फोर्सेस हैं वो कमज़ोर डेफिनेटली हुई हैं। अब ना सिर्फ एक कमज़ोर हुई है, बल्कि दूसरी जो उसको कमज़ोर करना चाहती है वो ख़ुद भी कमज़ोर हुई है। और मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये समझना चाहिए सियासतदानों को, सियासत जमातों को, कि ओवरऑल सियासी अमल और सियासी क़ुव्वतें और सियासी प्लेयर कमज़ोर हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब तक वो इकट्ठे होकर कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इख्तियार नहीं करेंगे उनकी हैसियत कमज़ोर हो जाएगी, और इनिशिएटिव सियासतदानों के पास इस वक्त नहीं है और नहीं रहेगा। ठीक है साफ़ी साहब, पीपल्स पार्टी या जहांगीर तरीन ग्रुप, उड़ने वाले पंछियों की तरजीह क्या हो सकती है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक मगरबी फ़लसफ़ी ने कहा था कि जंग ये नहीं बताती कि कौन दुरुस्त है, बल्कि ये बताती है कि कौन बाकी बचा है। तो इस वक्त ये बहस मेरे ख़्याल में सानवी है कि कौन जहांगीर तरीन के पास जा रहा है, कौन जरदारी साहब के पास जा रहा है, कौन नवाज शरीफ साहब के साथ जाएगा, कौन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ स्टैंड करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैदान में कौन बाकी बचेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसमें ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरह आप अभी तस्करा कर रही थी कि परवेज़ इलाही साहब को गुजरात के एक और अदालत ने भी 2 मुकदमात में बरी कर दिया है, तो मेरे ख़्याल में मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जहांगीर तरीन अहम है, लेकिन वो अहम तरीन नहीं है। यही जो पुरानी सियासी क़ुव्वतें हैं, परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब की जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन लोगों का वोट बैंक गुजरता है। अच्छा सर, मैं चले मरियम के अब्बा, मैं वो कह देता हूँ, मरियम के अब्बा वो रेलेवेंट रहेंगे, और जो कासिम के अब्बा है उनकी मुश्किलात मैंने पहले भी बता दी कि उनकी मुश्किलात जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। ये जो जेन्युइन सियासी जमातें जो ग्राउंड पे मौजूद है, जिनका वोट बैंक है, और उसके साथ साथ इलेक्टेबल जिनके पास मौजूद होंगे, तो वो पंजाब का मार्का सर करेंगे। हम पठानों को तो वैसे ही अयाज साहब रगड़ा देते रहते, हमारी सूबे में हुकूमत आने और जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में जिसकी हुकूमत बनेगी, वफाक में उन्हीं की हुकूमत आएगी, और हम पठान इसी तरह कभी मज़हब, कभी कौम परस्ती, कभी तब्दीली, कभी इनकलाब, उस पर हम कुट काते ही रहेंगे। तो मेरे ख़्याल में वही पुरानी क़ुव्वतें जो है वो नई पैकिंग में जो है वो सामने आएंगे, नए नए नाम भी हो सकते हैं। जी, मैं आपको टाइम देती हूँ, वक्त है हमारे पास। साफ़ी साहब, परवेज़ इलाही साहब कितने अहम लग रहे हैं आपको पंजाब की सियासत में, और PTI में मुतबादिल के तौर पर उन्हें देखा जा सकता है?
پرویز الہی صاحب کو گجرات سے بلاوے آ رہے ہیں، ان کے اپنی گھر سے جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے جو صبح کا بولا جو ہے شام کو اگر واپس گھر آ جائے تو اس کو بٹکا ہوا یا بولا ہوا نہیں کہتے. اگر وہ اپنے گھر واپس جائیں گے شاید ان کی کچھ نہ کچھ وقت رہ جائے گی، اور دوسرا ان کو یہی انتظار کرنا پڑے گا جو عالم اسلام کے ایک عظیم جو ایک لیڈر تصور کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، پورٹرے کرنے کی کوشش کی تھی، اگر وہ سین سے ہٹتے ہیں تو تب ہی ان کے پاس یہی دو ڈیسٹینیشن بچی ہے کہ ابو قاسم صاحب اگر میدان میں ہوں گے تو پھر پرویز الہی صاحب کی کوئی اوقات یا کوئی وقت نہیں رہے گی، انہوں نے واپس گجرات ہی جانا ہے. لیکن اگر پولیٹیکل سیناریو جس طرح مئی کے آنے والے 1-2 ہفتے کو خطرناک قرار دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حوالے سے، اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود صاحب. اگر صاحب موجود رہیں گے زمان پارک کے آس پاس تو میرے خیال میں پھر ان کی وہی اوقات ہوگی جو پہلے جس طرح ان سے پنجاب کی اسمبلی نہ چاہتے ہوئے توڑوائی گئی تھی، اور انہوں نے بہت کہا تھا، بہت لوگوں کے بارے میں انہوں نے اشارے کناؤں سے بات بھی کی تھی، منع بھی کیا تھا کہ ان لوگوں کے باتوں میں وہ جو بہت عقل اور دانش کے جو ایک پیکر ہے ان کو منع کیا تھا کہ ایسا نہ کرے، لیکن انہوں نے ویسا ہی کیا، خود بھی اکیلے ہو گئے اور پرویز الہی صاحب کو بھی اس ضعیف العمری میں جو ہے اب یہ صورتحال جو ہے ان کو اس کا سامنا ہے. تو دو ہی راستے ہیں، یا تو گجرات واپس جائیں گے یا اگر سیٹ خالی ہوگی تو تب ان کی کوئی جگہ بنے گی. دیکھتے ہیں آپ کی پریڈکشن کتنی سچ ثابت ہوتی ہے. ایاز صاحب 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صافی صاحب ہمارے ساتھی، نوجوان ساتھی، گفتگو میں کوئی چیز مسنگ ہے. میں کل بھی نوٹ کر رہا تھا، اب بھی کیا جبر سہ رہے ہوں گے، اور جو جبر سہ رہے ہیں اس کا اندازہ کچھ ہو رہا ہے. قبلہ بھی یہ بھی جو ہے یہ تو پیچھے گزارا کر لیتے ہیں کہ پھر پیچھے ریورس میں نے تو بتا دیا. وہ میری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، بہت جبر سہ رہے ہیں. مسنگ جو چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے سر، آپ پہ جبر ہے، آپ پرانے ساتھیوں کے نام نہیں لے سکتے. آپ کا ایک کمنٹ پرویز الہی کوئی صاحب، اچھا کمنٹ کرنا ہے چونکہ آپ جس کا نام لیتے ہیں یہ جو آپ نے ابھی جو کھچڑی آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ آپ نے بالکل ہی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تھوڑی آپ کو مایوسی ہوگی اور مایوسی آپ کی برقرار رہے گی. تھوڑا سہ لیں نا. ایک آپ فتویٰ اتنا جلدی آپ صادر کر دیتے ہیں، ووٹر بھی گئے، ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.